سمیر ایک غریب یتیم لڑکا تھا جو مدرسے میں پڑھتا تھا۔ اس کی زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے ان دونوں کو زندہ رکھنے کے لیے انتھک محنت کی۔ ہر روز وہ وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا، ننگے پاؤں سخت سردیوں کو برداشت کرتا اور اپنے ہم جماعتوں کے ظالمانہ طعنوں کا سامنا کرتا۔ انہوں نے اس کے پھٹے ہوئے جوتے، اس کے پیوند شدہ کرتا اور اس حقیقت کا مذاق اڑایا کہ اس کے پاس دوسروں کی طرح مٹھائیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن سمیر نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے اپنے درد کو اندر ہی اندر بند رکھا، اپنی دعاؤں میں صرف اللہ سے سرگوشی کی۔ گھر میں اس کی ماں نے اس کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کر دیا۔ کچھ راتوں میں ایک شخص کے لیے بمشکل کافی کھانا ہوتا تھا اور وہ دکھاوا کرتی تھی کہ اسے بھوک نہیں ہے، بس سمیر کھا سکتا ہے۔ وہ سچ جانتا تھا اور اس نے اس کا دل نہ توڑا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بے بس ہے۔ اس کی ماں اسے ہمیشہ کہتی تھی، اللہ ان لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کبھی ایمان نہ کھونا۔ ایک رات جب عید قریب آئی، سمیر ایک چمکتی ہوئی موم بتی کی مدھم روشنی میں بیٹھا اور اللہ کو خط لکھا، یا اللہ، میں کبھی زیادہ نہیں مانگتا، مجھے کبھی شکایت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب پیٹ میں بھوک سے درد ہوتا ہے یا گرم زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں جلتے ہیں، لیکن اس بار میری ایک درخواست ہے، براہ کرم مجھے عید کے لیے نئے کپڑے پہنا دیں، میں دوسرے بچوں کی طرح ایک بار دکھنا چاہتا ہوں، اور پلیز میری ماں کو کچھ کھانا کھلا دیں، وہ ہمیشہ مجھے کھلاتی ہے، لیکن آپ کے اس خط کا جواب نہیں آیا کہ میں آپ کے پاس گھر چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس نے خط کو احتیاط سے تہہ کیا اور مسجد کے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ وہ امید بھرے دل کے ساتھ اس یقین کے ساتھ چلا گیا کہ اللہ اسے جواب دے گا۔ اگلی صبح سمیر بازار میں گھومتا ہوا خوبصورتی سے سجی دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی عمر کے لڑکوں کو عید کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور ٹوپیاں پہننے کی کوشش کرتے دیکھا۔ وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ ہمت جما کر وہ ایک دکان کے اندر داخل ہوا اور ایک نرم نئے کرتے پر انگلیاں پھیریں۔ کیا تمہارے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسے ہیں؟ دکاندار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سمیر ہچکچایا، نہیں۔ تو پھر میری دکان سے نکل جاؤ، یہ بھکاریوں کی جگہ نہیں ہے۔ سخت الفاظ اس کے اندر چھری کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اس کے گال شرمندگی سے جل رہے تھے جب آس پاس کے لوگ اسے گھور رہے تھے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ واپس مدرسہ میں اس کے ہم جماعت کو اس کے خط کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ بے دردی سے ہنسے، تو اللہ بھی تمہاری نہیں سنتا؟ ان میں سے ایک نے طنز کیا، شاید تم اس قابل نہیں ہو۔ سمیر نے اپنے آنسوؤں کو روک کر مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی رات اس نے اللہ کو ایک اور خط لکھا، یا اللہ، کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ اگلے دن وہ کام کی تلاش میں نکلا۔ اگر اللہ اسے مدد نہ بھیجے تو وہ اپنی مدد کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن وہ جہاں بھی گیا وہاں سے منہ موڑا گیا۔ تم بہت چھوٹے ہو، ہم بھکاریوں کو ملازمت نہیں دیتے، بھاگ جاؤ لڑکے۔ شام تک تھکے ہارے اور بھوک سے بالائے آخر اس کی ملاقات کلیم نامی شخص سے ہوئی۔ تم کام کرنا چاہتے ہو؟ کلیم نے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمیر نے بے تابی سے سر ہلایا، جی۔ اچھا، یہ بوریاں اسٹور روم میں لے جاؤ۔ اپنے کمزور اور جسم اور خالی پیٹ کے باوجود سمیر نے آٹے اور چاول کی بوریاں اٹھاتے ہوئے انتھک محنت کی۔ اس کے بازوؤں میں درد تھا، اس کے پاؤں تیز پتھروں پر چلنے سے خون بہہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں رکا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ کلیم کے پاس مزدوری کے لیے پہنچا، لیکن کلیم نے طنز کیا، میں آپ کو کیوں ادا کروں؟ میں نے کبھی کچھ وعدہ نہیں کیا، یہاں سے نکل جاؤ۔ سمیر کا پیٹ بھوک اور بے بسی سے ہل رہا تھا۔ اس کے گھٹنے ڈگمگائے، لیکن وہ بغیر کسی بحث کے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بیکار ہے۔ اس رات درد بھرے دل کے ساتھ اس نے ایک آخری خط لکھا، یا اللہ، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، میرا دل ٹوٹ گیا، میرا ایمان لرز گیا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھ پر رحم فرمائیں۔ وہ ایک خط پھر مسجد کے پاس چھوڑ کر چلا گیا، رونے سے بھی تھک گیا۔ اگلی صبح عبدالرحمن نامی ایک بوڑھے کو خط ملا۔ وہ ایک دولت مند لیکن نرم دل آدمی تھا جس نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی۔ کاغذ پر مایوس الفاظ پڑھتے ہی اس کا دل غم سے بھر گیا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اس لڑکے کو ڈھونڈنا چاہیے۔ دریں اثنا سمیر مایوسی میں گم مدرسے نہیں گیا۔ اس کی ماں نے اس کی غیر معمولی خاموشی کو دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سمیر نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ امی، کیا اللہ واقعی سنتا ہے؟
اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور سرگوشی کی۔ ہمیشہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی کبھی وہ صرف ہمیں آزمانے کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ سمیر اس کی بات پر یقین کرنا چاہتا تھا، وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ کیا عبد الرحمن اسے ڈھونڈ لے گا؟ کیا سمیر کی دعائیں آخرکار قبول ہوں گی؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، چاہے ہم کتنے ہی نا امید کیوں نہ ہوں، اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ وہ ہمیں آزما سکتا ہے لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں صرف ایمان، صبر اور اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہمارا وقت آئے گا۔